صحابہ کرام کی شان میں تبرائے کرنے والے آج ہماری سنی جنریشن بھی آج پلے سنی کا ہوا میں ان کو علماء سے دور ہو گئے اور جا رہے ہیں سبیلوں میں شربت پی رہے ہیں. ہمارے سنیوں کی اگر سبیلیں، کیونکہ ایک قوم تو ایسی ہے کہ جو سبیل کی منکر ہے، وہ نیاز نظر کو نہیں مانتی، وہ فاتحہ کو نہیں مانتی، وہ بالکل الگ ہے. لیکن سبیل کا جو اگر تقابل دیکھا جائے تو دو لوگ ہیں، مگر سنیوں کی سبیلوں سے پیو. سنی اگر شربت تقسیم کر رہا ہے تو اس سے پیو، مگر حدیث پاک جو ہمارے پاس آتی ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں من کسر سواد قوم فهو منهم، او کما قال علیہ السلام کہ جس نے کسی کے مجمع کو زیادہ کر دیا تو وہ انہی میں سے ہے. عثمان غنی کی واحد ہستی تھی، کیونکہ کربلا کا میدان لو اور حضرت عثمان غنی کی شہادت کا معاملہ لو تو دونوں کی شہادتوں میں ایک بہترین امتزاجی حیثیت پائی جاتی ہے کہ وہاں بھی حضرت عثمان غنی بھی بھوک و پیاس کی شدت کو برداشت کر رہے ہیں، حضرت امام علی مقام بھی بھوک و شدت کی پیاس کو برداشت کرتے ہیں. وہاں پر بھی نمازوں کا اہتمام ہوتا ہے، یہاں پر بھی نمازوں کا اہتمام ہوتا ہے، وہاں پر بھی قرآن پڑھا جاتا ہے، یہاں پر بھی قرآن کی تلاوت لب پر. اور قرآن کی تلاوت جب امام علی مقام کے سر کو تن سے جدا کر دیا گیا تو پھر بھی دنیا نے دیکھا، ہر شخص نے دیکھا کہ امام علی مقام کے سر کو تن سے جدا کر دیا گیا، مگر پھر بھی لب پر تلاوت قرآن جاری تھی. اللہ اکبر امام علی مقام. کیونکہ پھر ہم کیا کہتے ہیں کہ شہید مر نہیں سکتا حسین زندہ ہے. حسین کو مردہ کہنے والوں سنو، حسین زندہ ہے. ایک عام سے شہید کے بارے میں تو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ شہید مرتا نہیں. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جو بھی اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے گا، اللہ کی راہ میں مر جائے گا، وہ شہید ہے. تو قرآن اس بات کی شہادت دے رہا ہے، تم بھی اس بات کی شہادت کو تسلیم کر رہے ہو. مگر بات جب اہل بیت اطہار کی آتی ہے، مگر جب بات شہداء کربلا کی آتی ہے تو تمہارے ہاتھ پیر جو ہے کہاں اٹھتے ہیں. تمہارا بغض اور جو تمہارے اندر چھپی ہوئی دشمنی ہے، جو عناد کا عنصر ہے، وہ ظاہر ہو جاتا ہے. تم سے اہل بیت اطہار کی عظمت اور رفعت بیان کیوں نہیں ہوتی؟ تمہاری مسجدوں سے، تمہارے ممبروں سے یہ آواز کیوں نہیں جاتی کہ حسین کو اللہ رب العزت نے کیسا منصب اور کیسا کمال عطا کیا؟ کیوں تم اہل بیت اطہار سے بغض و عناد رکھتے ہو؟ کیوں تم اہل بیت اطہار کی عظمت و رفعت کو بیان نہیں کرتے؟ صحابہ کا مقام اپنی جگہ، صحابہ کرام کی شان اور رفعت اپنی جگہ، مگر اہل بیت اطہار کا بھی تو کچھ مقام ہے، کچھ منصب ہے. اللہ رب العزت نے بھی تو ان کو کچھ فضیلت اور کچھ مقام عطا فرمایا ہے کہ اہل بیت اطہار ہی کے حصے میں یہ قربانی آئی کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. تو اب یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ صحابہ کہاں گئے تھے؟ صحابہ سے نفرت کرنے والے، صحابہ کرام کی شان میں تبرائے کرنے والے آج ہماری سنی جنریشن بھی آج پلے سنی کا ہوا میں ان کو علماء سے دور ہو گئے اور جا رہے ہیں سبیلوں میں شربت پی رہے ہیں. ہمارے سنیوں کی اگر سبیلیں، کیونکہ ایک قوم تو ایسی ہے کہ جو سبیل کی منکر ہے، وہ نیاز نظر کو نہیں مانتی، وہ فاتحہ کو نہیں مانتی، وہ بالکل الگ ہے. لیکن سبیل کا جو اگر تقابل دیکھا جائے تو دو لوگ ہیں، مگر سنیوں کی سبیلوں سے پیو. سنی اگر شربت تقسیم کر رہا ہے تو اس سے پیو، مگر حدیث پاک جو ہمارے پاس آتی ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں من کسر سواد قوم فهو منهم، او کما قال علیہ السلام کہ جس نے کسی کے مجمع کو زیادہ کر دیا تو وہ انہی میں سے ہے. اب غیر شرعی حرکت ہو رہی ہے تو وہاں کا بڑا مزہ ہے، بڑا زبردست سلسلہ ہوتا ہے. وہ ایک
مزے کے لیے آپ ان کے مجمع کو بڑھا رہے ہو، یہ تو آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے، وہاں پر کیا کر رہے ہو؟ ان کی سبیلوں میں جا کر آپ مزے لے رہے ہو، انجوائمنٹ کر رہے ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نے ان کے مجمع کو بڑھا دیا، لوگ کہیں گے واہ اتنی کثرت، اتنے زیادہ لوگ، تو ہولڈ ہوگا اپنی جگہ، ان کا جو ہولڈ ہے، جو بھی معاملات ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن جو ہے ہمارے سنی کو بالکل اجتناب کرنا چاہیے۔ ہم سب سے زیادہ قریب ہیں امام عالی مقام امام حسین سے عقیدت و محبت رکھنے کے اعتبار سے۔ صحیح دوسرے منبر و محراب سے جو ایک داستان بیان کی جاتی ہے وہ تو اس انداز میں بیان کی جاتی ہے، نہ جانے اتنے کمزور تھے یہ کربلا والے، یہ اہل بیت اطہار، یہ شہداء کربلا اتنے کمزور تھے، اتنے لاغر تھے، ان کے پاس مقابلہ کرنے کا کوئی دم، کوئی صلاحیت اور کوئی ہمت نہیں تھی، جبکہ یہ جو 72 افراد تھے کربلا کے اندر، ان 72 کے بارے میں ایسے آتا ہے کہ یزید کی جو فوج تھی وہ 22,000 تھی، مگر کربلا والے امام حسین جس قافلے کو لے کر روانہ ہوئے تھے وہ کتنے تھے؟ 72 اور پھر یزید کے جو قافلے والے عبید اللہ بن زیاد اور دیگر شمر خولی دیگر لوگ یزید کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ اور بڑھا لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ 22,000 پر غالب آ جائے۔